السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دینے والا ہے۔ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو 9 رجب منگل کے دن پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جہان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ رجب کا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور 9 رجب کے گھڑی بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ سراپا رحمت ہے، جہاں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے کی عظمت کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رجب کے مہینے میں اللہ سے جڑتا ہے وہ رمضان تک آتے آتے خود کو بدل لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر رجب میں کی گئی ایک سچی دعا آنے والے پورے سال کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج 9 رجب منگل کے دن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دن نیتوں کو طاقت دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑتا ہے۔ اسی لیے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر یہ نہ سوچے کہ ملے گا یا نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کیسے دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے دنیا کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایک لمحے میں فقیر کو امیر اور محتاج کو غنی بنا دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ صبر کرے، شکر کرے اور حرام سے بچے۔ یاد رکھے، جو رزق اللہ دیتا ہے اس میں سکون ہوتا ہے، جو عزت اللہ دیتا ہے اس میں وقار ہوتا ہے، اور جو کامیابی اللہ دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے آج اس برکت دن ہاتھ اٹھا کر یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرمائے جو ہمیں تجھ سے غافل نہ کرے، ہمیں وہ دولت دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں وہ آسانیاں عطا فرمائے جن کے بعد ناشکری نہ ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ آخر میں اپنے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے ہی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے نصیب کھل جاتے ہیں اور جن کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 رجب دوسرے منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حضور بابرکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ کے اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رہے جس کام کے شروع میں تعویذ، طوز اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی اور طوز اور تسمیہ پڑھ لیا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے کی یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہوا، یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ اس وظیفے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ السلام، جس کے معنی سلامتی، عیب سے پاک ہونا اور امن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، غیب، زوال اور کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ جنت کو بھی اسی لیے دراصل سلامتی کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار سلام پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، سورۃ کوثر۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ سورت بہت ہی زیادہ مضرب کی حامل ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو آپ نے اس سورت مبارک کو خلوص کے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی مخالفت یا ان کے شر سے پریشان ہو تو اسے کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سورت اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا دفاع خود کرتا ہے، ان کا مذاق اڑانے والوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے جنت کی نہریں حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیں تو ثواب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھنے سے آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کی جتنی بھی رزق کی تنگی ہوگی وہ سارا ختم ہو جائے گی، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے یا غنیوں کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ دیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار، یا غنیوں 2 بار، یا غنیوں 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام الغنی اس بات کو گواہی
ہے کہ وہ ذاتی طور پر بے نیاز ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات، انسان، جن، فرشتے، چرندے پرندے اپنی بقا کے لیے لمحے بہ لمحے اللہ کی محتاج ہیں، جبکہ اللہ کی عبادت کسی کے مال یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب بندہ یا غنیوں پکارتا ہے تو دراصل اپنی عاجزی اور فقیری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ خود کو فقیر ظاہر کرتا ہے تو اللہ کی صفت گنا جوش میں آ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا سلام 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر یا غنیوں 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بنائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پیشوا ہو، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی روزگار کی ترقی کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں کی مراد ہو اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجت، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔